اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ ہماری بحث اصول دین کے چوتھے اور بہت اہم ترین رکن یعنی امامت کے سلسلے میں چل رہی تھی، اور ہم نے کہا کہ امامت ایک ایسا عہدہ ہے جو خداوند عالم نے دیا ہے اور خداوند عالم کا ہی عہدہ ہے، اور خدا ہی کسی شخص کو امام بنائے گا، کسی اور کو امام بنانے یا منسوب کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ یا امام کسی بعد والے شخص کو امام بتاتے ہیں تو وہ صرف اعلان کرتے ہیں، منتخب نہیں کرتے، منتخب خدا ہی کرتا ہے۔ اب ہم اہل بیت کے سلسلے کی ایک یا دو حدیثیں اور آیت کے سلسلے میں کچھ باتیں آج کے درس میں کر لیں گے، پھر انشاءاللہ ہم لوگ بحث قیامت میں چلے جائیں گے، یا اگر اس سلسلے سے کوئی اور بحث ہوگی تو ہم اس کو مطرح کریں گے۔ اب جب ہم نے کہہ دیا کہ خداوند عالم امامت کو منسوب کرے گا، تو ایسے افراد کہ جن کو خدا نے ایسا بنایا ہو کہ وہ ظلم کرنے والے نہ ہوں، ظالمین میں سے نہ ہوں اور خدا کے منتخب ہوں، ہمیں ان کی ضرورت ہے۔ ان کا تعارف بھی خدا نے ہی کرایا تاکہ ہمیں لئے آسانی ہو جائے۔ ہم کو جب خدا نے ایک دفعہ کہا کہ ظالمین تک میرا عہدہ نہیں پہنچے گا، تو پھر ہمیں تلاش کرنی ہے ایسوں کی جو ظالم نہ ہو۔ قرآن نے آ کر ہمیں ایک آیت کے ذریعے سے مدد کی، آیت اطہیر جو تقریباً ہم سب کو یاد ہے۔ قرآن کی ایک آیت ہے جس میں خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اس آیت سے یہ ثابت ہے اور تمام کا اجماع ہے اس کے اوپر کہ اس آیت سے مراد طہارت باطنی اور ظاہری، ہر طرح کی طہارت اہل بیت علیہ السلام کو ہے۔ جب ہر طرح کی طہارت ان کے پاس ہے تو اس کا مطلب ظلم، شرک، نفاق، کوئی بھی اس طرح کی بیماری و پلیدگی اہل بیت کے نزدیک نہیں آ سکتی۔ پس جب اہل بیت علیہ السلام ہمارے پاس ہیں تو پھر ہمیں کسی اور کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ ہم جا کر اس سے کہیں کہ وہ امامت کو دیکھے یا امت کو دیکھے۔ ایک دوسرا حدیث ثقلین ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ نے ارشاد فرمائی کہ میں تمہارے درمیان دو گرانبہ چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک کتاب اللہ اور دوسرا اطرتی اہل بیتی۔ البتہ اطرتی اہل بیتی کا جو جملہ ہے وہ بعض سنی منابع میں موجود ہے، بعض میں انہوں نے اہل بیتی کی جگہ سنتی بھی کہا ہے۔ خوب، اگر ہم سنت کو بھی تسلیم کر لیں تب بھی سنت پیغمبر تھی کہ آپ نے امام حسن سے محبت کی، امام حسین سے محبت کی، امیر المومنین کو اپنا جانشین بنایا۔ اس عنوان سے بھی اہل بیت بہرحال باقیوں کے مقابلے میں ترجیح رکھیں گے۔ خوب، اب ایک بحث آیت تطہیر میں تھوڑی سی رہ جاتی ہے کہ کیا آیت تطہیر میں پیغمبر کے ان خاص لوگوں کے علاوہ بھی کچھ لوگ شامل ہیں، جیسے ازواج پیغمبر بھی شامل ہیں؟ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ آیت تطہیر میں جب اہل بیت کہا ہے تو اس سے مراد پیغمبر کے گھر کے سب لوگ ہیں، حتیٰ ان کی زوجہ۔ اس کے سلسلے میں بہت سے لوگوں نے اس کا جواب دیا ہے۔ اولاً اہل بیت میں زوجہ نہیں آتی ہے۔ عموم اہل بیت میں جب ہم کہتے ہیں گھر کے لوگ، تو اس کے اندر جب عمومی بات کی جائے تو زوجہ اور بچے سب آ جاتے ہیں، لیکن جب ہم خاص مورد کی بات کرتے ہیں اور ہمارے پاس مصداق موجود ہو یا الگ سے ہمارے پاس کرائٹیریا موجود ہو تو ہم اس چیز کو الگ بھی کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور کے اوپر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ نے اس آیت کے نازل ہونے کے بعد ہمیشہ جب بھی جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کے دروازے پہ پہنچتے تھے، خصوصاً نماز صبح کے وقت، اور تقریباً اہل سنت کی روایت کے مطابق 6 مہینے کم سے کم رسول اکرم نے یہ عمل انجام دیا کہ آپ دروازے پہ کھڑے ہو کر نماز صبح کے وقت کہتے تھے السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ۔ دیکھیے، اہل بیت النبوہ کے ذریعے ہی ہمارا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ کیا کہا پیغمبر نے؟ اہل بیت النبوہ۔ نبوت کے اہل بیت۔ اگر کہتے اہل بیت النبی تو میننگ دوسرا ہو جاتا۔ اہل بیت النبی کا مطلب نبی کے گھر والے، خوب نبی کے گھر والے میں سب آ جائیں گے، لیکن پیغمبر نے کہا اہل بیت النبوہ، نبوت کے گھر والے، یعنی پیغمبر نے اپنے شخص کی طرف نسبت نہیں دی، پیغمبر نے اپنے پوسٹ اور عہدے کی طرف نسبت دی۔ جب آپ کسی کو کسی شخص کی طرف نسبت دیتے ہیں
تو اس میں کوئی کنڈیشن نہیں ہوتی ہے. میرا رشتہ دار کیسا بھی ہو سکتا ہے, اچھا بھی ہو سکتا ہے, برا بھی ہو سکتا ہے, کالا بھی ہو سکتا ہے, گورا بھی ہو سکتا ہے, اس میں میرا کوئی اختیار نہیں ہے. اس کے لیے بس رشتہ دار ہونا ہی کافی ہے. کسی بھی سبب نسبی کی وجہ سے وہ میرا رشتہ دار کہلائے گا. اچھے برے تعلقات ہونا نہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. اگر کوئی میرا چچا ہے تو وہ میرا چچا رہے گا, چاہے اچھا ہو برا ہو, میں ملوں نہ ملوں, میرے کہنے سے بات ختم نہیں ہوگی. کوئی کرائٹیریا بھی اس میں نہیں ہے. کوئی بیٹا ہے کسی کا تو وہ بیٹا رہے گا, کوئی باپ ہے تو وہ باپ رہے گا, ختم نہیں کر سکتے آپ. لیکن نبوت جب ہم کہیں, کسی عہدے کی طرف جب ہم کہیں, تو اس کا مطلب ہے کہ خاص بات ہو رہی ہے. نبوت کے رشتہ دار, تو پھر ہمیں نبوت کی کیٹیگری کو دیکھنا پڑے گا, کیونکہ کسی شخص کا نام تو ہے نہیں, پوسٹ کا نام ہے. جب پوسٹ کا نام ہے, ایک دفعہ آپ کہتے ہیں کہ مثلا جو شخص پرائم منسٹر ہے اس شخص کے رشتہ دار, تو آپ وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے, کسی پوسٹ پہ ہو نہ ہو. لیکن جب آپ کہیں پرائم منسٹرز آفس کے عنوان سے کسی کو, آپ کہیں پرائم منسٹرز آف انڈیا, تو پھر آپ ان کے رشتہ داروں سے مطلب نہیں ہے, صرف پرائم منسٹرز جو گزرے ہیں ان سے مطلب ہے ہمیں. وہ آپس میں رشتہ دار ہیں نہیں, ایسے مطلب نہیں ہے, اس پوسٹ سے مطلب ہے. یہاں پیغمبر نے کہا اہل بیت نبوہ, نبوت کے گھرانے والے. پس ہمیں نبوت کی جو کیٹیگریز ہیں, جو خاصیتیں ہیں, ان کو دیکھنا پڑے گا, اس پہ اس کی ریکوائرمنٹ کو دیکھنا پڑے گا, پھر دیکھنا پڑے گا کہ وہ شخص اس کا اہل ہے یا نہیں ہے. پس نبی کا رشتہ دار ہونے میں کسی شرط کی ضرورت نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ اختیار میں نہیں ہے. لیکن جب آپ کسی پوسٹ کے رشتہ دار کی بات کریں گے تو پھر پوسٹ سے رشتہ داری ثابت کرنی پڑے گی, تبھی آپ کہیں گے کہ اس پوسٹ سے اس کا کوئی تعلق ہے. اب چاہے وہ اس پوسٹ پہ ہو چاہے اس پوسٹ پہ نہ ہو, لیکن وہ اہل ہونا چاہیے. مثلا قرآن نے ایک اور جگہ پہ مدد کی ہے, جب جناب نوح علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے بیٹے نے کشتی میں سوار ہونے سے انکار کر دیا, تو خداوند عالم سے جناب نوح نے کہا کہ میرا بیٹا ہے, میرا اہل ہے, اور تو نے کہا تھا کہ میرے اہل کو نجات دے گا. تو خدا نے جواب دیا, قرآن میں نقل, لیسا من اہلک, تمہارا رشتہ دار نہیں ہے. یہاں کیا مطلب ہے؟ خداوند عالم کہہ رہا ہے بیٹا نہیں ہے, یعنی بیٹا ہے, اس کیٹیریا پہ نہیں آتا کہ نبوت کا رشتہ دار بن سکے, ولو بیٹا ہے نسبی. نسبی بیٹا ہونا یہاں کافی. تمہارا اہل وہ ہے جو تمہارے جیسا ہو, تمہاری تابعیت کرنے والا ہو, تمہاری اطاعت کرنے والا ہو. تو یہاں اہل بیت النبوہ کی مراد یہ ہے کہ وہ لوگ جو نبوت سے اس طرح سے متمسک ہوں کہ جو کیٹیگری, جو پراپرٹیز نبوت اور نبی میں ہوتی ہیں, شخص عہدے میں ہوتی ہیں, وہ اس میں پائی جائیں. بس ہمیں دیکھنا پڑے گا کون افراد ہیں, تو اس میں ہمیں جا کر پوسٹ کے لحاظ سے, فضیلت کے لحاظ سے افراد کو تولنا پڑے گا. اب ادھر اہل بیت نبوت کہنے کے بعد رسول اکرم ایک ہی دروازے پہ آ کے ہمیشہ یہی جملہ کہتے ہیں. رسول اکرم نے کسی زوجہ کے دروازے پہ جا کے یہ جملہ نہیں کہا, صرف جناب زہرا کے دروازے پہ کہا, جبکہ اغل بغل بہت سے دروازے تھے. رسول اللہ کے گھر سے ملے ہوئے سارے گھر تھے, یعنی اس کے گھر کے اندر حجرے تھے, اسی کے بغل میں ایک حجرہ جناب زہرا کا تھا جو گھر کہلاتا تھا. پیغمبر اس دروازے پہ جا کہتے تھے السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ, الصلاۃ 3 بار پکارتے تھے, اور پھر مسجد میں نماز پڑھنے چلے آتے تھے. تو اہل بیت النبوہ سے مراد یہ ہو گیا کہ پس اہل بیت النبی امپورٹنٹ نہیں ہے, اہل بیت نبوت امپورٹنٹ ہے. دوسرا, رسول اکرم کا عمل بتا رہا ہے کہ لوگ سمجھ جائیں کہ کون لوگ اہل بیت نبوت ہیں. پس یہ انما یرید اللہ کی آیت جو نازل ہوئی ہے کس کی شان میں نازل ہوئی ہے, تاکہ لوگ ادھر ادھر نہ جائیں. اور خود اسی آیت کے شان نزول میں جناب ام سلمہ سے روایت ہے, جو رسول کی زوجہ ہیں, کہ انہوں نے فوراً جناب رسول سے خواہش کی کہ کیا میں بھی آ سکتی ہوں. تو رسول نے کیا کہا کہ نہیں, تم نہیں آ سکتی, انتی علی الخیر, تم خیر پر ہو, لیکن تم اہل بیت نبوہ میں داخل نہیں ہو. تو اس کا مطلب جب جناب ام سلمہ جیسی زوجہ جو رسول کی بہت مطیع زوجہ تھیں, ان کو بھی جب خیر پہ خیر کہا, ان کو یہ نہیں کہا کہ تم برائی پر ہو, خیر پر ہو, اچھی عورتوں میں سے ہو, لیکن تم اس کرائٹیریا پہ نہیں آتی ہو. بس اس ایک کو رد کرنے کا مطلب کہ باقی جتنی بھی ازواج ہیں وہ بھی آٹومیٹکلی باہر ہو گئیں, صرف یہ خاص لوگ اہل بیت میں آئیں گے. یعنی رسول اکرم کے اہل بیت یا نبوت کے اہل بیت کون ہیں؟ جناب زہرا سلام اللہ علیہا, جناب امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام, امام حسن اور امام حسین. بعض روایات کے لحاظ سے پھر نسل امام حسین میں جو معصوم ہیں وہ اسی کرائٹیریا میں داخل ہوں گے, کیونکہ عہدے کی بات ہے, تو جو معصوم ہوگا, عصمت پہ فائز ہوگا, وہی اس کرائٹیریا میں داخل ہوگا.
حدیث ثقلین بھی تقریباً واضح ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ نے ارشاد فرمایا کہ میں تمہارے درمیان 2 گراں بہا چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں. اور روایت کہتی ہے کہ پیغمبر نے نہیں کہا 2 چھوڑ کر اس طرح، پیغمبر نے کہا کہ ان 2 کو چھوڑ کر جا رہا ہوں. پیغمبر نے ایک ہاتھ کی دونوں انگلیوں کی طرف اشارہ نہیں کیا، بلکہ دونوں الگ الگ ہاتھ کی انگلیوں کی طرف اشارہ کیا. کیا کہنا چاہ رہے تھے؟ اگر آپ یہ 2 انگلیاں رکھیں گے تو ایک انگلی سے عام طور سے کسی کی بڑی ہوتی ہے اور دوسری چھوٹی ہوتی ہے، تو ممکن ہے کسی ذہن میں یہ آئے کہ اس میں ایک کا مقام زیادہ ہے اور ایک کا مقام کم ہے. لیکن پیغمبر نے فرمایا کہ میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. الگ الگ ہاتھ کی دونوں انگلیوں کو اٹھایا ایک ایک جیسی، بس دونوں بالکل برابر ہیں. اور یہ دونوں، پھر پیغمبر نے تاکید کی، یہ دونوں ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے یہاں تک پر حوض کوثر پہ مجھ سے ملاقات کریں. اس وقت میں تم سے سوال کروں گا کہ تم نے ان کے ساتھ کیسا برتاؤ کیا. پس پیغمبر نے اپنے بات کے لیے انتظامات کیے کہ کتاب کو چھوڑا اور کتاب کو سمجھانے کے لیے اہل بیت علیہ السلام کو چھوڑا. قرآن نے بھی آ کے آئے تطہیر کے ذریعے سے ہمیں پہچنوایا کہ ظالمین سے، ظلم سے، شرک سے، نفاق سے، ہر پلیدگی سے کون لوگ دور ہیں. ادھر جناب ابراہیم سے وعدہ کیا کہ ظالمین تک یہ عہدہ نہیں پہنچے گا. ان سب کو جب ہم نکالیں گے تب ہماری سمجھ میں آ جائے گا کہ نبوت کے بعد جو امام ہے وہ انہی میں سے کسی ایک فرد کو ہونا چاہیے. اور ان سب کے بعد پیغمبر نے یوم غدیر یعنی 18 ذی الحجہ سن 10 ہجری کو مقام غدیر خم میں اعلان کیا، من کنت مولاہ فہذا علی مولا، میں جس کا مولا ہوں اس کے علی بھی مولا ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنے بھی صفت پیغمبر کو، جتنا بھی کمانڈ پیغمبر کو امت پر حاصل ہے وہ سب امیر المومنین کے پاس ہاتھ میں آ جائے گا بعد پیغمبر. تو پس یہ اعلان بھی باقی تمام اعلانوں کے ساتھ یہ اعلان بھی انسان کو متوجہ کرے گا کہ نبوت کے بعد جو سلسلہ امامت ہے اس کی پہلی فرد کا نام امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام ہے، اور پھر وہ سلسلہ جو 12ویں امام تک جاری رہے گا. اس سلسلے میں کوئی سوال؟ بالکل کلیئر ہے؟ پیغمبر ہاں اسلام کو اللہ نے اس کو بتا کے دیا تھا یا پھر ان کو امتحان دیا پھر اس پر امامت ملی؟ ہاں، عام جو ہمارے پاس کرائٹیریا ہے اور جو سنت خدا ہے، یقیناً کسی نہ کسی ذریعے سے امتحان لیا گیا ہوگا. ممکن ہے وہ ہمیں پتہ نہ ہو، اور بعض ممکن ہے کہ عہدہ دینے کے بعد بھی کچھ امتحان کو ظاہر کیا ہو. مثلا امیر المومنین علیہ السلام نے جس شجاعت کے ساتھ پیغمبر کا دفاع کیا مختلف جنگوں میں، ممکن ہے وہ امیر المومنین کا امتحان رہا، کیونکہ اس وقت وہ امام نہیں ہے، اس وقت تو پیغمبر کے مطیع ہیں. تو اب 10 برس کی عمر میں اعلان حمایت کے بعد کہ میں آپ کی ساتھ دوں گا سے لے کر تقریباً اگلے 13 سال اگلے تقریباً دعوت ذوالعشیرہ کے بعد سے لے کر ہجرت تک، اور اس کے بعد پھر جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ کی شہادت تک پیغمبر اکرم کے ساتھ دیتے ہوئے امیر المومنین نے مسلسل جہاد کیا ہے. یہ سب امتحان ہے امیر المومنین کا کہ جب کوئی نہیں ہے ساتھ دینے والا تو اکیلے ہیں ساتھ دینے والے، جب کوئی نہیں نماز پڑھنے والا تو اکیلے ہیں نماز پڑھنے والے. یا مثال کے طور پر مختلف جنگوں میں سب سے آگے بڑھ کر حملہ کرنے والے اور پیغمبر اکرم کی جان کی حفاظت کرنے والے امیر المومنین ہیں. جس موقع پہ کوئی مسلمان کھڑا نہیں ہے اس موقع پر امیر المومنین کھڑے. تو یہ سارے امتحانات ہو سکتے ہیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ بعد پیغمبر بھی امیر المومنین سے بہت سے امتحان لیے گئے ہیں. اب یہ امتحان جو ہیں یہ امامت کے سلسلے کے تھے، یہ کہنا ہمارے اس میں اختیار میں نہیں ہے کیونکہ ہمارے پاس کوئی نص نہیں ہے. لیکن بہرحال جس عہدے پر ہیں اس عہدے کے تقاضے کے تحت امتحانات دیے ہیں آپ نے، اور تقریباً ہر امام نے دیے ہیں. مثلا روایات میں کہ امام حسین علیہ السلام کو جو مقام خداوند عالم کے نزدیک سب تھا، اس مقام تک پہنچنے کے لیے ضروری تھا کہ کربلا کو یہ امتحان وہ دیتے ہیں. یعنی جو عظمت خداوند عالم نے امام حسین کے لیے طے کری ہوئی تھی، اس عظمت پر تبھی فائز ہو سکتے تھے جب کربلا کا یہ امتحان دے دیتے، اور کربلا کا یہ امتحان دینے کے نتیجے میں خداوند عالم نے وہ عظمت ان کے لیے ثبت
کر دی اور باقی بہت سی چیزیں بھی ان کو عطا کی. لہٰذا ممکن ہے کچھ امتحانات حالت زر میں ہوئے ہوں جس کے بارے میں ہمیں علم نہیں ہے. دوسری بات یہ کہ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام جز ہیں اسی نور کا جس نور سے پیغمبر اکرم ہیں. لہٰذا وہ تمام صفتیں جو ایک شخص میں ہونی چاہیے، اور لطف خدا کا تقاضا ہے کہ ایک شخص کو بھیجا جائے جو امت کی اصلاح کرے جس طرح رسول اکرم کو بھیجا، تو اسی نور کے ایک حصے کو امامت کے ساتھ بھیجا. تو امتحان بھی ہے اور عطا بھی ہے. خداوند عالم نے اپنی طرف سے لوگوں کے اوپر احسان کرتے ہوئے شخصیت کو بھیجا بھی ہے، اور اس شخصیت نے امتحان دے کر اپنی صلاحیت کو اور اپنی اہلیت کو ثابت بھی کیا ہے. دونوں طرح سے ہو سکتا ہے، یعنی خدا نے بنایا بھی ہے اور انہوں نے اپنے آپ کو ثابت بھی کیا ہے. خدا کو پتہ تھا کہ مطلب کربلا میں سب چیزیں ہوں گی، تبھی وہ عصمت دی. وہ چیز نہیں بھی ہو سکتی تھی، مطلب کہ خدا کو پتہ تھا کہ چیز غلط ہے اس کو روک نہیں سکتے. روکنا مقصد نہیں ہے. خداوند عالم امور انسانی میں اختیار کے بعد دخل نہیں کرے گا کہ اس کو روک دو، اس کو نہ روکے، کیونکہ ہدف یہ ہے کہ انسان کمال تک پہنچے. اگر خدا ہر چیز کو اپنے ارادے تکوینی سے ہی کرتا رہے تو پھر امتحان کی ضرورت نہیں، خلقت کی ضرورت نہیں، مقصد کی ضرورت نہیں، کسی چیز کی بھی ضرورت نہیں ہے. پھر کسی کو کوئی عہدہ دینا نہ دینا سب عبث ہو جائے گا، کیونکہ کوئی امتحان نہیں، کوئی معیار نہیں ہے. خدا کے علم میں ہونا ایک بہت لمبی بحث ہے. خدا کے علم کی، خدا کے علم میں ہونا اس بات کی گارنٹی نہیں ہے یا اس بات کی تاکید نہیں ہے کہ یہ مثال کے طور پر مجبور ہے انسان ایسا کرنے کو. نہیں، خدا علم رکھتا ہے کہ یہ ہوگا، لیکن یہ ہونا اس بات پر مجبوری میں نہیں ہے کہ یہ خدا، چونکہ خدا کے علم میں لہٰذا ہی ہوگا. مثلا ایک آسان مثال بالکل ملنے کے لیے، سمجھانے کے لیے، بہت اچھی مثال نہیں لیکن ہے. کلاس میں 100 اسٹوڈنٹس ہیں، ٹیچر کو پہلے ایگزام سے پہلے معلوم ہے ان میں کون فرسٹ آئے گا. تقریباً اسے اندازہ ہوتا ہے کہ اس میں جس نے محنت کی ہے فرسٹ آئے گا، لیکن کیا وہ اس بیس کے اوپر رزلٹ آؤٹ کر دے گا؟ کر بھی دے تو لوگ قبول نہیں کریں گے. صاحب امتحان تو ہونے دیجئے. تو علم ہے اس کو، ولو اجمالی علم ہے اس کو کہ ان میں سے کون فرسٹ آئے گا، کون سیکنڈ آئے گا، کس کے کتنے نمبرز ہوں گے، تقریباً اسے اندازہ ہوگا. ٹھیک ہے، اس کو دقیق نہیں ہے کہ 100 میں 99 ہی آئیں گے یا 97 آئیں گے، لیکن اسے اندازہ ہے کہ یہ لڑکا فرسٹ آئے گا، یہ پہلے 3 میں آئے گا، یہ لڑکا جو ہے 10 میں آئے گا، یہ فیل ہو جائے گا. اسے پتہ ہے یہ فیل ہو جائے گا، لیکن وہ اس بیس کے اوپر کسی کو فیل یا پاس نہیں کر سکتا. اسے امتحان گاہ میں ان سب کو بھیجنا ہی ہے. اس کو معلوم ہے عبث ہے اس لڑکے کو امتحان میں بھیجنا، اس کو کچھ نہیں آتا ہے، لیکن حق یہ ہے کہ سب کو بھیجا جائے، سب کو موقع دیا جائے. تو علم کے باوجود کیا اس کے علم کی وجہ سے یہ بچہ پاس ہو رہا ہے؟ نہیں، یہ اپنے عمل سے پاس ہو رہا ہے. کیا اس کے علم کی وجہ سے یہ بچہ فیل ہو رہا ہے؟ نہیں، اپنے عمل کی وجہ سے ہو رہا ہے. لیکن اس کے پاس اجمالی علم ہے کیونکہ اس نے اتنے دن کو پڑھایا، لہٰذا سے علم ہے. بس خدا چونکہ خالق ہے، چونکہ عقل رکھتا ہے، لہٰذا اس کے علم میں ہے کہ کیا ہوگا، لیکن یہ اس کے علم میں ہونا اس بات پر انحصار نہیں کرتا کہ یہی کریں گے، یہ مجبور ہے کرنے پہ. اس کو علم ہے کہ یہ یہی کریں گے. تو یہ علم خدا کا ہونا ایک الگ چیز ہے، اور کسی واقعے کا ہونا اپنے آپ میں ایک الگ چیز ہے. چونکہ اس کا ویژن بہت ہائی لیول ہے. جیسے مثال کے اوپر ایک ٹیبل ہے، ٹیبل کے اوپر ادھر سے ادھر تک افطار لگی ہے، ہم ادھر آخری سرے کو نہیں دیکھ پا رہے ہیں، ہم اس سامنے والے حصے کو دیکھ رہے ہیں. ہم اس سامنے والے حصے کو جب دیکھ رہے ہیں تو ہمیں لگ رہا ہے یہی ہے بس. لیکن اگر آپ تھوڑا سا اپنا ہورائزن بڑھائیں گے تو آپ کو لاسٹ ٹیبل اگر دیکھنے لگے تو پھر آپ کا ویو بالکل بدلتا چلا جائے گا. تو خداوند عالم جب دیکھتا ہے کسی چیز کو تو ہماری طرح وہ کچھ محدود حصے تک نہیں دیکھ رہا ہے، چونکہ وہ ہر چیز کو دیکھ رہا ہے. اس لیے دیکھ رہا ہے کہ اس نے بنایا ہے، اس کو ہر چیز کا علم ہے. تو چونکہ دیکھ رہا ہے لہٰذا اس کو سارے مسائل جو ہونے والے ہیں وہ معلوم ہیں، لیکن اس کا معلوم ہونا خود ان کے عمل کے اوپر اثر انداز نہیں ہوتا. دوسرا یہ کہ یہ امتحان کا مورد ہے. یہاں اگر آ کر وہ ایک دم سے دخل دے دے تو پھر سبب بالکل سارا مسائل جو ختم ہو جائیں گے. امتحان دینا ہے اسے. ہمیں لگ رہا ہے خدا مثال کے طور پہ ایکسیڈنٹ، اگر خداوند عالم کو علم ہے کہ ایکسیڈنٹ ہو جائے گا تو روک دے. خوب یہ چرخش دنیا جو سسٹم بنایا ہے اس میں دخالت دینے کی وجہ سے بہت سے ہاں کہیں کہیں وہ کرتا ہے ضرورت پڑنے پہ، لیکن اگر وہ ہر کام ہر دن یہی کرے گا تو پھر سسٹم ختم ہو جائے گا، پھر سسٹم نہیں رہ جائے گا. اس نے ایک سسٹم بنایا ہے کہ انسان اس طرح سے عمل کرے گا، اگر دوسرے انسان نے یہ عمل کیا تو دونوں میں تضاد ہوگا. جو اس پہ حق پر ہوگا اس کو میں سزا دوں گا، جو غلط ہوگا اس کو میں سزا دوں گا. سسٹم میں نے بنایا ہوا ہے، قانون میں نے بنایا ہوا ہے، اب انہیں رعایت کرنی ہے. مجھے معلوم ہے کہ اس شخص نے جو آج یہاں غلطی کی اس کا اثر 100 سال بعد اس اثر شخص پر ہوگا.
لیکن میں اس میں دخل نہیں دوں گا، بعد میں بتاؤں گا کہ تمہارے اس عمل کی جزا یہ اور تمہارے اس عمل کی سزا یہ ہے۔ مثلا امام حسین علیہ السلام کے قتل کے جرم میں یا اثر میں کہیں، نسلوں میں ان کے کوڑ کے مریض پیدا ہوئے، نسلوں میں۔ اب یہاں سوال یہ اٹھتا ہے کہ انہوں نے تو غلطی نہیں کی تھی، انہوں نے تو قتل نہیں کیا تھا امام حسین علیہ السلام کو، ان کے باپ دادا نے کیا تھا، لیکن چونکہ امام حسین نے وہاں کہہ دیا تھا کہ جو میرا قتل کرے گا وہ عذاب الہی کا شریک ہوگا، اپنے آپ کو اپنے اس عمل کے ذریعے سے روئے زمین پر میرا خون نہ بہاؤ، تو پھر اس کا مطلب پھر حجت تمام ہو چکی ہے، وہ جانتے تھے کہ اس کا اثر کہاں تک جائے گا، اس کے بعد بھی کیا تو حقدار ہیں۔ ٹھیک ہے، اس کے اوپر جو اثر انداز ہوا، چونکہ خدا نے اثر رکھا ہے لہٰذا اثر تو ہو گئی۔ ہاں، اس نے چونکہ جرم نہیں کیا تھا لہٰذا خداوند عالم روز محشر اس تکلیف کا جبران کر دے گا، اس کو کمپنسیٹ کر دے گا، لیکن چونکہ رول بنایا تھا لہٰذا اس رول کے عوض میں اس کو یہ نقصان اٹھانا پڑے گا۔ مثال کے طور پر ہیروشیما ناگاساکی میں جو بم مارا گیا ایٹم بم، اس کا اثر نسلوں پہ ہوا، ان کی کوئی خطا تو تھی نہیں، لیکن چونکہ اثر ہے تو وہ مرتب ہوگا، وہ آئے گا۔ کوئی انسان جان بوجھ کے زہر، کوئی خاتون جان بوجھ کے زہر پی لے اپنے پریگننسی کے زمانے میں، مارنے والا نہ ہو لیکن اس کی وجہ سے بچے کی عقل ڈیمیج ہو جائے، خوب اس نے خود جان بوجھ کے ایسا عمل کیا ہے کہ اس کے بچے کی عقل ڈیمیج ہو جائے یا آنکھ چلی جائے یا کوئی بھی چیز ہو جائے، تو اب ٹھیک ہے اس بچے کی کوئی خطا نہیں ہے، لیکن چونکہ خداوند عالم نے چیزوں میں اثر رکھا ہے، وہ ہر دن اثر کو روکنے لگے گا تو پھر سسٹم جو ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ تو اب یہ سسٹم چلے گا، 100 میں 2 3 4 5 نقصان اس سسٹم کی وجہ سے نقصان میں جائیں گے، میں اس کو برابر کر دوں گا، کمپنسیٹ کر دوں گا، لیکن اگر سسٹم میں ہر دن دخل کروں گا تو سسٹم وجود میں نہیں آ سکتا، لہٰذا آپ کو سسٹم بنائیں گے، تاکہ سسٹم جب بنایا جاتا ہے تو 70-80 کے حساب سے بنایا جاتا ہے کہ اکثریت کو اس سے فائدہ ہوگا۔ ممکن ہے 10-15 آدمیوں کو نقصان بھی ہو، لیکن ان 10-15 کو ہم کمپنسیٹ کر دیں گے تاکہ باقی لوگوں کو پریشانی نہ ہو۔ امامت کی بحث میں پہلے امام امیر المومنین علی علیہ السلام، پھر امام حسن علیہ السلام، پھر امام حسین علیہ السلام، پھر امام زین العابدین علیہ السلام، یہ سلسلہ جو ہے یہ ہم نے اس دن بھی عرض کیا تھا کہ منتخب شدہ خدا کا سلسلہ ہے، اس میں کسی امام کا بڑا ہونا، بھائی کا بڑا ہونا یا بیٹے کا بڑا ہونا اس سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ ہر امام، یہ بھی مسئلہ نہیں ہے کہ وہ چونکہ بیٹے لہٰذا ہی امام ہوں گے، ولو الگ بحث ہے کہ سب بیٹے امام ہوئے ایک کے بعد ایک، لیکن وہ خداوند عالم کا کرم تھا کہ اس نے نسل جناب ابراہیم میں اس نسل کو منتخب کیا کہ وہ ان عہدوں پر فائز ہوں، لیکن یہ شرط نہیں تھی وَإِلَّا جناب امام حسن کے بیٹے بھی امام بنتے یا دیگر اماموں کا کوئی اور بیٹا امام بنتا، لیکن ایک خاص افراد کو جو اسی نسل کے تھے خداوند عالم نے منتخب کیا۔ البتہ نسل کا جہاں تک مسئلہ ہے، ولو اس کے اندر فقر و مباحات کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن کچھ صفتیں نسلوں میں منتقل ہوتی ہیں، لہٰذا طہارت نسل میں منتقل ہوتی ہے، عصمت نسل میں منتقل ہوتی ہے خداوند عالم کی طرف سے۔ اب اس میں چونکہ خداوند عالم نے طے کیا کہ اس نسل میں امامت رکھی جائے گی، تو ایک فرد اسی نسل سے تمام ان صفتوں کا حامل ہوگا جو پہلا امام تھا، بھائی اس کا نہیں ہوگا لیکن یہ ہوگا۔ تو خداوند عالم نے کچھ چیزوں کو نسل کے اندر رکھا ہے، البتہ وہ عطا ہے خداوند عالم کی، یعنی اس نے عطا کیا۔ اب یہ شخص اپنے عمل کے ذریعے سے اپنے آپ کو ثابت کرے گا کہ میں واقعاً اس چیز کا لائق ہوں۔ یہ پورے 12 اماموں کا سلسلہ صبح قیامت تک جاری رہنا ضروری ہے۔ خوب پہلے امام سن 11 ہجری میں امام ہوئے، سن 40 میں شہادت، پھر دوسرے امام سن 50 میں شہادت، پھر تیسرے امام سن 61 میں شہادت، پھر 100 سال پہ شہادت، اس طرح چلتا رہا یہاں تک کہ سن 255 میں ہجری میں امام کی ولادت ہے، 12ویں امام کی ولادت ہے، اور 260 ہجری میں غیبت صغرا ہے۔ خوب 260 ہجری سے آج کتنے سال ہو گئے؟ تقریباً ہم کہہ سکتے ہیں کہ 1200 سال ہو گئے، 1200 سے کم ہے، 1180 سال ہوئے۔ 1180 سال کیا کسی انسان کی عمر ہو سکتی ہے؟
ایک سوال ہو سکتا ہے، کوئی بہت سے اہل سنت کے ہاں جو 12ویں امام کے سلسلے میں مسئلہ ہے وہ ان کی طول عمر کا ہے، تو طول عمر امام کو بس بحث کر کے آج ہم سلسلہ امامت کی بحث کو تمام کر دیں گے۔ یہ سلسلہ جو ائمہ علیہم الصلوۃ والسلام کا ہے، اور خدا نے 12 اماموں کو انتخاب کر دیا، ایک کے بعد ایک ہو گئے، تو 11ویں کے بعد جو امام ہیں جو ہم نام ہے رسول اکرم کے، لیکن غیبت کے زمانے میں آپ کا نام لینے سے منع کیا گیا ہے، اصلی نام لینے سے، لہذا آپ کو آپ کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے۔ نام آپ کا وہی ہے جو رسول اکرم کا نام ہے، کنیت بھی آپ کی وہی ہے جو رسول اکرم کی کنیت ہے۔ آپ کے القاب مہدی، ابا صالح، یہ سارے القاب ہیں، آخر الزمان، صاحب الزمان، صاحب عصر، یہ سب آپ کے القابات ہیں۔ خوب، آپ کی ولادت سن 255 ہجری میں ہے۔ اہل سنت کے نزدیک جو بڑا مسئلہ ہے وہ امام کے زمانہ کے ولادت کے سلسلے میں ان کے ہاں اکثر علماء، 40 سے زیادہ علماء نے اپنی کتابوں میں امام زمانہ کی ولادت کو درج کیا ہے اہل سنت میں، کہ جنہوں نے ثابت کیا، لکھا ہے اپنی کتاب میں کہ 11ویں امام حسن عسکری کے یہاں ایک بیٹا پیدا ہوا اور وہی آخر الزمان ہے، وہی صاحب زمان ہے۔ بعض نے یہ نقل کیا ہے کہ آپ نسل جناب امام حسن و امام حسین سے ہیں، لیکن آپ کی ولادت کے اوپر شک کیا کہ اتنی لمبی عمر ان کے لیے ہضم نہیں ہو رہی تھی۔ تو اب سوال یہ، کیا اتنی لمبی عمر ممکن نہیں ہے؟ ممکن ہے، کیونکہ ہمارے پاس انسان کی عمر کا کوئی کرائٹیریا نہیں ہے۔ وہ انسان جو مرتا ہے وہ جسم کی مختلف حالتوں کی وجہ سے، ایکسیڈنٹس کی وجہ سے، جسم کی کسی سسٹم کے خراب ہو جانے کی وجہ سے مرتا ہے، لیکن اگر یہ سسٹم چلتا رہے یا ہمارے پاس کوئی ایسی ٹیکنالوجی آ جائے کہ یہ سسٹم گڑبڑ نہ کرے تو طول عمر حاصل ہو سکتی ہے، کیونکہ عقلی لحاظ سے اور سائنسی لحاظ سے اور طبی لحاظ سے یہ انسان کا یہ دل 1000 سال دھڑک سکتا ہے، اس میں کوئی پریشانی، اگر یہ صحیح اور سالم رہے، کسی طرح کی اس کو پرابلم نہ ہو تو 1000 سال دھڑک سکتا ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے اس کو۔ کڈنی ہزاروں سال کام کر سکتی، کوئی ایسا نہیں کہ یہ ایکسپائر ہو جائے گی، صاحب یہ نہیں 100 سال کے بعد یہ آؤٹ ڈیٹڈ ہو گئی، اب یہ نہیں کام کرے گی، ایسا نہیں ہے، وہ ہزاروں سال کام کر سکتی ہے۔ ہاں، اب کھانا پینا کیسا ہے، ماحول کیسا ہے، انوائرمنٹ کیسا ہے، سانس کیسے لے رہے ہیں، اس کا اثر پڑ سکتا ہے، اس کی وجہ سے وہ اپنے فیلیئرز ہو سکتے ہیں، لیکن خود اگر صحیح ماحول میں ہو تو اپنے آپ میں کوئی جسم کا حصہ ایسا نہیں ہے جو بیکار ہو جائے۔ تو عقلی لحاظ سے یا سائنٹیفک لحاظ سے، طبی لحاظ سے عمر انسانی کی کوئی کرائٹیریا نہیں ہے، ایک۔ دوسری بات یہ ہے کہ طولانی عمر کے افراد گزرے ہیں تاریخ میں لمبی عمر کے افراد گزرے ہیں۔ جناب آدم کے لیے ملتا ہے کہ آپ کی عمر تقریباً 200 کچھ سال تھی۔ جناب نوح نے کتنے سال تبلیغ کی تھی؟ قرآن نے کہا جناب نوح نے 50 کم 1000 سال تبلیغ کی، یعنی 950 سال تبلیغ کی، لوگوں کو دعوت دی، اچھے ہو جاؤ، یہ نہ کرو، وہ نہ کرو، لوگ ان کا مذاق اڑاتے رہے۔ پھر آپ نے 50 سال میں کشتی بنائی، کیونکہ جو کشتی آپ نے بنائی تھی وہ 40 یا 70 ذراع در 70 ذراع کی تھی۔ ذراع کہتے ہیں تقریباً یہاں سے، یعنی کوہنی کے اس پورے حصے کو یہاں تک جو لینتھ ہوتی، پرانے زمانے میں ظاہر اسکیلس نہیں تھے، کبھی بالش سے ناپتے تھے، تو ایک چیز ہوتی تھی ناپنے کی، ذراع کہتے تھے۔ ذراع یعنی کوہنی کے اس حصے سے لے کے انگلیوں کے حصہ، یہ ایک ذراع ہے۔ ایسے 40 ذراع، 70 ذراع لمبی اور 40 ذراع چوڑی وہ کشتی تھی، تو ایک اچھی خاصی لینتھ ہو گئی اس زمانے، اور اکیلے بنائی، کسی نے آپ کی مدد نہیں کی۔ تو بعض روایات کے حساب سے 50 سال آپ نے وہ کشتی بنائی، پھر طوفان آیا۔ تو اگر جناب نوح کی عمر ہم مان لیں کہ طوفان کے بعد اور ختم ہونے کے بعد فوراً بھی انتقال کر گئے، تب بھی کم سے کم 1000 برس آپ کی عمر ہے۔ تو بس ایک پیغمبر کی عمر 1000 برس گزر چکی ہے تاریخ میں۔ خوب، اہل سنت سے ہم سوال کرتے ہیں، کیونکہ کسی اور مذہب سے بات ہی نہیں ہو رہی، اہل سنت سے بات ہو رہی ہے۔ اہل سنت سے سوال کرتے ہیں جناب عیسیٰ زندہ ہے کہ نہیں؟ اور جناب عیسیٰ تقریباً 2100 سال پہلے پیدا ہوئے تھے۔ یہ جو اب عیسوی کیلنڈر بھی آپ دیکھتے ہیں جس میں 2000 ابھی 22 چل رہا ہے، جس کو وہ کہتے ہیں اے ڈی یعنی آفٹر ڈیتھ، یہ بعد میں جناب عیسیٰ کے 50 سال بعد شروع ہوا ہے اسلانیہ کیلنڈر۔ تو یہ ایگزیکٹ جناب عیسیٰ کی ڈیٹ
نہیں بتا سکتا. لیکن وہاں جو بیفور کرائسٹ چلتا ہے الیگزینڈر کے زمانے آپ لکھتے ہیں BC, یہ ہے بیفور کرائسٹ. AD آفٹر ڈیتھ اس کا ترجمہ کرتے ہیں. البتہ ہم نہیں مانتے جناب عیسیٰ کی شہادت یا ڈیتھ ہوئی ہے, لیکن بہرحال ان کے کیلنڈر کا سسٹم یہ. لیکن یہ AD فوراً آپ کے غائب ہونے یا ان کے لحاظ سے قتل ہونے کے بعد نہیں شروع ہوا, یہ 50 سال بعد یہ کیلنڈر شروع ہوا ہے. تو اصل ڈیٹ ان کے حساب سے بھی صحیح نہیں ہے, لیکن اگر پھر بھی ہم مان لیں تو 2000 کچھ سال کے جناب عیسیٰ اس وقت ہوں گے. خوب, اور آپ سب مانتے ہیں کہ جناب عیسیٰ زندہ ہیں, ٹھیک ہے, چوتھے آسمان پہ, لیکن ہیں زندہ کہ نہیں ہیں؟ جسم کے ساتھ ہیں کہ نہیں ہیں؟ جسم کے ساتھ ہیں. پر اس کا مطلب یہ ہے کہ 1000 برس کا بھی نبی ہمارے پاس ہے, آپ اس پہ ایمان رکھتے ہیں. 2000 برس کا نبی بھی ہمارے پاس ہے, آپ اس پہ ایمان رکھتے ہیں. تو جو خدا انبیاء کو 1000 اور 2000 سال کی عمر دے سکتی ہے, کیا وہ اپنے کسی اور بندے کو نہیں دے سکتا عمر؟ بالکل دے سکتا ہے. خوب, ان سب کے علاوہ ان سب سے پرانی ایک چیز بھی ہے جس کو جو زندہ ہے, وہ ہے ابلیس. ابلیس کتنے سال پرانا ہے؟ بعض روایت کے حساب سے 3 کروڑ سال اس نے عبادت کی تھی خلقت آدم سے پہلے. وہ 3 کروڑ سال ہمارے زمین کے 3 کروڑ سال تھے یا کسی اور حساب سے 3 کروڑ سال تھے, ہمیں نہیں معلوم ہے. خوب, ابلیس کو اگر خدا شیطان کو دنیا میں جناب آدم کے ساتھ آیا ہے باہر دنیا میں, اس نے وعدہ کیا کہ میں سب کو نقصان پہنچاؤں گا. خدا نے کہا میرے منتخب بندوں کے علاوہ کو تم نقصان نہیں پہنچا پاؤ گے. خوب, جناب آدم سے لے کے اب تک کتنے 1000 سال گزر گئے, ابلیس زندہ ہے, کیونکہ اسے خداوند عالم نے یوم معلوم تک کی مہلت دی ہے. بعض روایات کے حساب سے یوم معلوم کا مطلب امام زمان رضی اللہ تعالیٰ فرج و شریف کا ظہور ہے, اور روایات میں کہ حضرت ظہور کریں گے اور فرات کے کنارے یا دجلہ کے کنارے ابلیس کو قتل کریں گے, یعنی باقاعدہ قتل کریں گے ابلیس کو. وہ اس کی مدت تمام ہو جائے گی. خوب, ابلیس ہزاروں برس سے جناب آدم کے پہلے سے لے کے اب تک زندہ ہے, اور آپ مانتے ہیں کہ وہ زندہ ہے, کیونکہ آپ کا جو بھی کام گڑبڑ ہوتا ہے آپ کہتے ہیں شیطان نے بھڑکا دیا, شیطان نے بھٹکا دیا. خود تو معصوم ہے, شیطان نے بھٹکا دیا, لہٰذا آپ نے غلطی کی. آپ کے خلفاء نے جو غلطیاں کی وہ شیطان کے بہکاوے میں آ کے کی. بہرحال زندہ تھا اور زندہ ہے ابھی بھی. تو اگر خدا ایک شیطان کو, ابلیس کو طول عمر دے سکتا ہے تو کیا اپنی حجت کو طول عمر نہیں دے سکتا؟ بالکل دے سکتا ہے. تو عقلی لحاظ سے اور نقلی لحاظ سے کسی شخص کا طول عمر ہونا ناممکن نہیں ہے, اور خدا نے اپنے امر میں رکھا کہ اس نے اپنے آخری نمائندے کو, جس کو بقیت اللہ کہا, اس کو ہزاروں سال کی عمر عطا فرمائی ہے. اس حدیث پر ہم اس بات کو ختم کر رہے ہیں کہ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ مہدی جب ظہور کریں گے تو ان کی عمر, یعنی دکھنے میں ان کی عمر 40 برس کے جوان جیسی ہوگی, اور وہ اتنی ہی قوت کے حامل ہوں گے, اور دنیا کے سامنے وہ بالکل ایسے جوان ہوں گے جیسے 40 برس کا ایک شخص ہوتا ہے. انشاءاللہ کہ وہ دن آئے اور ہم سب حضرت کی زیارت کر سکیں اور ان کی رکاب میں شامل ہو سکیں. وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین.